یہ ماہ مقدس ماہ رجب المرجب شریف، اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے کچھ فضائل و مناقب آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اگرچہ قرآن مقدس کی کوئی بھی آیہ مبارکہ ہوتی ہے، اس میں جو خطاب مومنوں کو ہے، اس کے پہلے مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اس میں بھی پہلے مصداق والذین معہ میں جو پہلے مصداق ہیں وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں، اور پھر قیامت تک جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مصداق ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کی عظمت ہے، اور ان کا جو کردار ہے اس کو اللہ نے بیان کیا کہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ رب کا کلام ہے، اور رب کا کلام واضح کر رہا ہے کہ صحابہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں ان کی کوئی دشمنی نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اگرچہ قبیلے کے لحاظ سے کسی کے اندر کوئی دشمنی ہو بھی، لیکن اللہ فرماتا ہے تم تو دشمن تھے تو اللہ نے تمہیں اپنی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ ان کی تربیت کرنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ کمی تھی تو پھر تو وہ منافق ہے، کیونکہ سرکار کی تربیت تو تربیت کجا، سرکار کی نظر رحمت کسی پر پڑ جائے تو پھر اگرچہ اس کا دل کفر و شرک سے گندا بھی ہو تو سرکار کی نظر رحمت پڑنے سے اس کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ میرے پاس اشیت علومات ہے، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پروردگار تعالی نظر کرد در تمام دلہائے بندگان کہ اللہ نے
اپنے بندو کے دل پر نظر رحمت کی. کہتے ہیں یاف دل محمد را صلی اللہ علیہ وسلم روشن تر و پاک تر. کہتے ہیں کہ سرکار کا دل یہ بڑا روشن تھا اور بڑا پاکیزہ تھا. حالانکہ دیکھو نا، اللہ کا علم، میں نے جیسے آپ کو کئی بار عرض کیا کہ اللہ کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ابھی کچھ بنا بھی نہ تھا، اللہ جانتا تھا کہ یہ بننے کے بعد کیا کریں گے. تو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا دل یاف دل محمد را صلی اللہ علیہ وسلم روشن تر و پاک تر، کہ کائنات کے اندر کسی کا دل بڑا روشن ہے، منور ہے اور بڑا پاک ہے، وہ دل مصطفیٰ ہے. پس بنہاد نور نبوت را درآں. کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے نور نبوت مصطفیٰ کے قلب اطہر میں رکھ دیا. اب اس کے بعد شیخ فرمانے لگے وَيَاف دلا ہائے صحابہ را صاف و لائق تر. یہ صحابیت یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. کسی کا صحابی بننا عمل پر نہیں. اگر ساری دنیا نیک ہو جائے، کتب بن جائے، لیکن وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی. وجہ کیا ہے؟ کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل کو صاف اور لائق تر پایا. تو شیخ فرمانے لگے کہ پھر اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کو مصطفیٰ کی صحابیت کے لیے چن لیا. یہ چناؤ کس کا تھا؟ یہ چناؤ اللہ کا تھا کہ یہ لوگ میرے مصطفیٰ کے صحابہ بنیں گے. سرکار خود بھی فرماتے ہیں ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابا و اصحارا. فرمایا کہ اللہ نے مجھے پسند کیا، میرے لیے میرے اصحاب بھی اللہ نے پسند کیے، اور میرے سسرال بھی اللہ نے پسند کیے، میرے داماد بھی اللہ نے پسند کیے. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان صحابہ کو چن لیا. کہنے لگے برگزید برائے صحبت او اشارہ، کہ مصطفیٰ کے صحابہ کو اللہ نے مصطفیٰ کے لیے چن لیا، مصطفیٰ کی صحابیت کے لیے چن لیا. فرمایا کہ اب کوئی یہ عقل مند پسند نہ کرے گا کہ وہ کہے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی، ایک تو رب کے چنے ہوئے ہیں اور دوسرا ساری زندگی کہاں رہے، وہ عمر ہا در سایہ تربیت عبود، کہ ساری زندگی سرکار کی تربیت میں رہے. ایک استاد کی تربیت میں شاگرد رہے، وہ شاگرد نہ لائق ہو، لوگ کہتے ہیں اس کا استاد لائق نہ تھا. اگر استاد لائق ہوتا تو شاگرد بھی کسی مقام پر ہوتا. تو شیخ کہنے لگے کہ عمر ہا، ساری عمر در سایہ تربیت عبود، کہ ساری زندگی وہ سرکار کی تربیت میں تھے. وہ خدمت کردہ باشند، اور ساری زندگی مصطفیٰ کی خدمت کی. تو حضرت شیخ کہنے لگے کہ یہ کوئی بدبخت ہی ایسا کہہ سکتا ہے، عقل مند نہیں یہ کہتا. کوئی بدبخت کہتا ہے ہنوز پاک و صاف نہ شدہ، کہ ساری زندگی سرکار کے پاس رہنے کے باوجود، ساری زندگی سرکار کی خدمت کرنے کے باوجود، ساری زندگی جو ہے وہ سرکار کی تربیت میں رہنے کے باوجود، اگر یہ کوئی کہے کہ یہ پاک ہی نہیں ہوئے،
تو کہتے ہیں عقل مند یہ بات نہیں کر سکتا. کہتے ہیں دیکھو اگر کوئی مرید کسی پیر کی سایہ تربیت میں رہے اور پیر اس کی تربیت کرے، ساری زندگی وہ پیر کی خدمت کرتا رہے اور ساری زندگی اس پیر کی تربیت میں رہے، تو پھر بھی اسے کمال حاصل نہ ہو، تو کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں این منقصت وے، یہ تو اس پیر کی طرف عیب ہوگا کہ یہ پیر ٹھیک نہیں ہے، اس پیر نے اپنے مرید کی تربیت ٹھیک نہیں کی. تو سرکار جیسا پیر کوئی نہیں اور صحابہ جیسا مرید کوئی نہیں، نہ پیر کی تعلیم میں کمی ہے نہ مریدوں کے سیکھنے میں کمی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ جو یہ اب کہے کہ صحابہ ابھی بھی پاک نہیں ہوئے، تو کہتے ہیں کہ اس نے سرکار کی تنقیس کی ہے، اور کہتے ہیں یہ سرکار کی تنقیس کرنا یہ تو منافق کا کام ہے. سرکار پر عیب لگانا مومن تو نہیں لگاتا نا، یہ تو کافر کا کام ہے کہ سرکار پر تنقید کرے، سرکار کی تنقیس کرے. مومن تو کہتا من استخف بجنابہ، کہ سرکار کی ذات کو، سرکار کی صفات کو کوئی ہلکا سمجھے فَهُوَ کافر، وہ تو کافر ہو جاتا ہے. میرے دوستو، صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان میں سے وہ صحابی جن کو اللہ نے اپنے کلام لکھنے کے لیے منتخب کیا ہو، وہی آتی ہے، سرکار بلاتے ہیں اور سرکار بلا کر کہتے ہیں کہ میر معاویہ یہ لکھ دو، بلکہ یہی نہیں، یہ میرے پاس سیر و اعلام النبلاء ہے، امام ذہبی رحمت اللہ تعالی، آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جب وہی نازل ہوئی. فلما کاتبہا، یعنی آیت الکرسی، جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، وہ جب نازل ہوئی، سرکار نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس آیت الکرسی کو لکھو. تو جب لکھ چکے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک یا معاویہ تو ما تقدم الی یوم القیامہ، فرمایا اے معاویہ اللہ تجھے بخش دے پہلے سے لے کر قیامت تک. تو اب جسے سرکار کہیں، جس کے لیے سرکار دعا فرما دیں، یہ تو دعا فرمائی ہے نا باقاعدہ. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو دیکھتی ہوں کہ آپ ابھی دل میں خواہش کرتے ہیں، رب اس خواہش کو بھی پورا کر دیتا ہے. یہاں صرف خواہش ہی نہیں بلکہ سرکار نے باقاعدہ دعا فرمائی ہے. اور انس فرماتے ہیں کہ حبت جبریل بقلم من ذہب، جبریل سونے کی قلم لے کے آئے. کون لے کے آئے؟ جبریل امین. قال یا محمد، اے پیارے محبوب، ان العلی الاعلی، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ قد اہدیت القلم من فوق عرشی الی معاویہ، فرمایا یہ قلم عام نہیں، عرش سے بھیج رہا ہوں. کس کے لیے؟ امیر معاویہ کے لیے. کس کے لیے بھیج رہا ہوں؟ امیر معاویہ کے لیے. فرمایا کہ مر ہو ان یکتب آیت الکرسی
فرمایا کہ اس سے کہو کہ میر معاویہ کو آیت الکرسی لکھے۔ اب جو آیت خود بڑی عظمت والی ہو اور پھر اس کے لیے قلم عرش سے آیا ہو، اس کا لکھنے والا کتنا عظیم ہوگا۔ اب یہ صرف یہی نہیں کہ یہ ہماری کتب میں ہے، یہ ان کی کتب میں بھی موجود ہے کہ میر معاویہ کاتب وحی ہیں۔ یہ ہے انوار نعمانیہ، سید نعمت اللہ الجزائری، اس کی وفات 1112 ہجری ہے۔ اس نے جہاں یہ لکھا کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں، اس کی دلیل دیتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کو بھی سرکار نے کچھ کو لکھنے پر لگایا تھا کہ قرآن کی وحی لکھو۔ اب اس کا انداز دیکھو، کہنے لگا ان عثمان کان من کتاب الوحی لمصلحۃ رعاہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا عثمان غنی کو بھی سرکار نے وحی الہی لکھنے کے لیے منتخب کیا۔ کیوں؟ اس لیے لمصلحۃ، ایک مصلحت کی وجہ سے، رعاہا، جس کو سرکار نے دیکھا۔ وہ مصلحت جو یہ بیان کر رہا ہے اگرچہ جھوٹ ہے، وہ مصلحت کیا لکھ رہا ہے؟ کہتا ہے وَهِيَ أَلَّا يُكَذِّبُوهُ فِي أَمْرِ الْقُرْآنِ۔ کہتا ہے کہ عثمان غنی کو قرآن لکھنے کے لیے اس لیے سرکار نے لگایا کہ وہ قرآن کو جھٹلا نہ سکے۔ یعنی اس نے یہ لکھا، حالانکہ عثمان غنی وہ ہیں کہ رب کے کلام کو جھٹلا نہیں سکتے، لیکن اس نے یہ اگرچہ بہتان باندھا ہے سرکار پر، وَأَنَّهُ بِأَن يَقُولُ أَنَّهُ مُفْتَرِيٌّ، کہتا ہے اس لیے قرآن لکھنے کے لیے عثمان غنی کو لگایا کہ لوگ یہ نہ کہیں، یعنی یہ صحابہ عثمان غنی اور ان جیسے دوسرے صحابہ ہیں کہ سرکار جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتا ہے اسی طرح کذالک جعل معاویہ من الکتاب، کہتا ہے اسی طرح میر معاویہ کو بھی وحی الہی لکھنے کے لیے سرکار نے منتخب کیا۔ لیکن اگرچہ اس نے دوسرا انداز اپنایا، لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ میر معاویہ وہ ہیں جو کاتب وحی ہیں۔ کون ہیں؟ کاتب وحی ہیں۔ اور اسی طرح یہ ان کی دوسری کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تنقیح المقال فی علم الرجال۔ یہ مامکانی ہے، ان کا اسماء رجال کی یہ کتاب ہے۔ اس نے یہ کہا کہ حضرت سیدنا میر معاویہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بھی یہ لکھا کہ یہ مصطفیٰ کے کاتب تھے۔ کیا تھے؟ کاتب تھے، سرکار کے لیے کتابت کرتے تھے۔ تو اب جو سرکار کا کاتب ہو اور کاتب بھی کاتب وحی ہو، وہ کبھی ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض تو صرف حضرت میر معاویہ پر ہی نہیں، بلکہ یہ اعتراض تو پھر سرکار پر بھی آئے گا، اور پھر یہ اعتراض تو اللہ پر بھی جائے گا کہ اللہ نے ایک ظالم کو کاتب وحی بنا دیا۔ سرکار پر اس لحاظ سے اعتراض آئے گا کہ سرکار نے ایک ظالم کو کاتب وحی بنا دیا۔ تو ماننا پڑے گا کہ میر معاویہ ظالم نہیں، میر معاویہ سرکار کے پسندیدہ کاتبین میں سے ہیں۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میر معاویہ کے لیے خصوصی دعا فرمائی، فرمایا اللہم اجعلہ
ہادیا و مہدیا، یا اللہ میرے معاویہ کو ہدایت والا بھی بنا اور ہدایت دینے والا بھی بنا۔ اب دیکھو نا، سرکار کی یہ دعا ہے، اور میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اس سے واضح ہو رہی ہے۔ سرکار مولا علی کے لیے دعا فرمائیں تو ہم کہیں یہ 4 چاند لگ گئے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا نا سرکار نے، تو سرکار نے فرمایا کہ فیصلے کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے آپ قاضی تو بنا کے بھیج رہے ہیں، لیکن میں تو نوجوان ہوں، مجھے فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا۔ تو سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی کوئی مشکل سے مشکل فیصلہ آ گیا، لیکن مجھے کبھی کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سرکار کی دعا ہے۔ تو جب میرے حضرت مولا علی کے لیے سرکار دعا فرمائیں، ان کا سینہ کھل جائے، ابو ہریرہ کے لیے دعا فرمائے، ان کو علم آ جائے، تو حضرت میر معاویہ کے لیے سرکار ہدایت کی دعا فرمائے تو وہ بے ہدایتے رہے۔ اور ظالم بے ہدایتا ہوتا ہے نا۔ اب یا تو مانو کہ سرکار کی دعا درست نہیں تھی، اگر یہ مانو گے تو پھر بھی ایمان سے جاؤ گے، تو یا پھر یہ کہو گے کہ میر معاویہ کو دعا پہنچی نہیں، تو پھر بھی یہ تمہارا جھوٹ ہے، کذب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی میر معاویہ کے لیے، وہ دعا جو ہے وہ یقیناً ان کو پہنچی ہے، اور امیر معاویہ جو ہیں وہ ہدایت والے بھی ہیں۔ صرف ہدایت والے ہی نہیں، ایک پانی ہوتا ہے پاک، صرف پاک ہوتا ہے، مستعمل پانی پاک ہے، لیکن اس کے آگے وہ پاک کر نہیں سکتا، آگے وہ پاک نہیں کر سکتا۔ یہ وضو ہم کرتے ہیں نا، پانی جو مستعمل ہوتا ہے ہمارے کپڑوں پر گرتا ہے، یہ پاک ہے، لیکن آگے اس کے اندر صلاحیت نہیں کہ وہ کسی کو پاک کرے۔ لیکن میر معاویہ ایسا پانی نہیں، میر معاویہ کے لیے سرکار نے دعا کی۔ جس طرح مٹی یہ خود پاک بھی ہے، آگے پاک بھی کرتی ہے، پانی خود پاک بھی ہے، آگے پاک بھی کرتا ہے۔ جب تک مستعمل نہ ہو تو پتہ یہ چلا کہ میر معاویہ کے لیے جو سرکار نے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، یا اللہ میر معاویہ کو ہدایت والا بھی بنا، اور ایسا ہی نہ کہ ان تک صرف ہدایت رہے، فرمایا آگے وہ ہدایت تقسیم بھی کرے۔ یہ شان ہے میر معاویہ کی۔ امام احمد فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کسی نے ہدایت والا بندہ دیکھنا تو میر معاویہ دیکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے میرے سرکار نے دعا کی تھی۔ جس طرح بخاری میں ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کوئی جنتی عورت دیکھنا چاہتا ہے تو اس حبشیہ کو دیکھ لو، کیوں کہ اس کے لیے سرکار نے دعا کی تھی۔ اسی طرح امام اعمش کہنے لگے اگر کسی نے ہدایت والا بندہ دیکھنا ہو تو میر معاویہ کو دیکھ لو۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پاس احیاء علوم الدین امام غزالی کی، اس میں حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی، یہ تصوف کی کتاب ہے۔ آج صوفی کہتے اس کو ہیں کہ جو امیر معاویہ کے خلاف ہو، کہتے یہ بڑا صوفی ہے۔ صوفی وہ نہیں، صوفی یہ ہے۔ یہ امام غزالی کہتے ہیں لوگوں، اعتقاد اہل سنت، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کیا؟ تزکیۃ جمیع صحابہ، تمام صحابی پاک ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام پاک ہیں، والثناء علیہم، سب کی تعریف ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کما اثنى اللہ تعالی سبحانہ وتعالی ورسولہ، فرمایا اس لیے کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف کی ہے، اللہ کے رسول نے بھی ان کی تعریف کی ہے، اس لیے ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں۔
سمجھ آئی ہے؟ کہتے ہیں وما جرا بین المعاویہ وعلی، کہتے ہیں جو جنگ، لوگ کہتے ہیں جنگ کی جی مولا علی سے، کسے جنگ کی؟ مولا علی سے جنگ کی۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں ما جرا بین معاویہ وعلی رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ جو ان کے درمیان جنگ ہوئی، کانا مبنیا علی الاجتہاد، کہتے ہیں یہ اجتہادی جنگ تھی۔ آگے انہیں وہ اجتہاد بیان کیا ہے، یہ اجتہادی جنگ تھی۔ کیا تھی؟ علمی جنگ تھی، یہ کوئی عداوت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی۔ کہتے ہیں لا منازعۃ من معاویہ فی الامارہ، کہتے ہیں امیر معاویہ کی طرف سے یہ کوئی جنگ نہیں تھی کہ مولا علی خلیفہ کیوں بنے ہیں، یہ جنگ نہیں تھی کہ وہ خلیفہ کیوں بنے ہیں۔ جنگ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ جنگ یہ تھی کہ مولا علی یہ سمجھتے تھے کہ جو بندے قاتل عثمان غنی ہیں وہ 12,000 ہوں 20,000 ہوں، یہ مختلف روایات ہیں، جو یہ کہتے تھے ہم قاتل عثمان غنی ہیں۔ تو حضرت مولا علی یہ سمجھتے تھے کہ یہ قبیلے ان کے کافی ہیں۔ جب 12,000 وہ بندہ خود جو کہہ رہا ہے کہ ہم قاتل عثمان غنی ہیں، ان کے قبیلے کتنے ہوں گے، اور وہ فوجی بھی ہیں، تو کہتے ہیں اگر ہم ان کو ابھی سزا دیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یودی الی اضطراب امر الامامۃ فی بدایتھا، کہتے ہیں پھر کیونکہ ابھی نئی نئی حکومت ہے، مولا علی یہ سمجھتے تھے، تو پھر یہ خلافت کے معاملے میں اضطراب پیدا ہو جائے گا۔ یعنی وہ کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا، وہ بصرہ کے تھے، وہ بغداد کے تھے، وہ مصر کے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ وقت گزرے اصل قاتل پتہ لگ جائے، کیونکہ قاتل 12,000 تو نہیں، قاتل تو چند ایک ہیں، اصل قاتل پتہ چل جائے تو پھر ان سے قصاص لیا جائے گا۔ فرات تاخیر اسوب، کہتے ہیں مولا علی کہتے تھے وقت گزرے یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ رائے تھی کس کی؟ مولا علی کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں تاخیر کرنا اور عثمان غنی کے قاتلوں کو ڈھیل دینا، یہ تو ان کو مزید دلیر کرنے کی بات ہے کہ آج انہوں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ہے، کل وہ اٹھیں گے حضرت مولا علی کو شہید کر دیں گے۔ تو یہ دو رائے تھی مولا علی کی اور میر معاویہ کی، تو اس رائے کی بنا پر یہ اختلاف ہوا۔ اور پھر خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بات کو واضح کیا، یہ میرے پاس نہج البلاغہ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کی کتاب ہے۔ حضرت مولا علی نے خود اس جنگ کی وجہ بیان کی اور خود امیر معاویہ کا ایمان بیان کیا، خود امیر معاویہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا ایمان بیان کیا۔ کہنے لگے کان بدء امرنا، کہنے لگے ہمارا معاملہ اس طرح شروع ہوا۔ یہ مولا علی نے خط لکھے مختلف شہروں کے اندر، کہا کہ جنگ ہوئی کیوں؟ انا التقینا والقوم من اہل الشام، کہتے ہیں ہم اور اہل شام یعنی حضرت امیر معاویہ ان کی جنگ کا آغاز ہوا۔ فرماتے ہیں والظاہر ان ربنا واحد،
مولا علی کہنے لگے ہمارا رب بھی ایک ہے. کون ہے؟ ایک رب ہے. وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا نبی بھی ایک ہے. وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، ہماری دعوت اسلام بھی ایک ہے. اب بتاؤ کوئی فرق؟ اگر تم کہو کہ حضرت امیر معاویہ اندر سے منافق تھے باہر سے مسلمان تھے، تو پھر تو حضرت مولا علی یہ کہہ رہے ہیں ہمارا معاملہ ایک ہے، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ فرمایا ہمارا رب بھی ایک، ہمارا نبی بھی ایک، ہماری دعوت اسلام بھی ایک. آگے پھر فرمایا لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی نے کہا ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، ہمارا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں. ناج البلاغہ ہے. فرمایا ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ مانتے ہیں، وہ کم مانتے ہیں. یہ دعویٰ ایمان برابر ہے کہ کوئی نہیں؟ فرمایا وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، نہ ہی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو زیادہ مانتے ہیں. فرمانے لگے الامر واحد، کل معاملہ ہمارا ایک ہے، سارا معاملہ ایک ہے. یہ میرے حضرت مولا علی ہے، یہ ان کی کتاب ہے. ناج البلاغہ لوگ کہتے ہیں ان کی ہے، ہم نہیں مانتے ان کی ہے، ہم نہیں مانتے ان کی ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے، یہ ان کی ہے، مولا علی کی. یہ شیخ مرتضیٰ ہے، سید مرتضیٰ رافضی، اس نے لکھی ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ یہ مولا علی کی کتاب ہے. تو مولا علی کہتے ہیں ہمارا معاملہ ایک ہے، کوئی فرق نہیں، ہم خدا رسول دعوت اسلام میں ایک ہیں. پھر جب ایک ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ یہ جنگ کیوں کی؟ جنگ کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِن دَمِ عثمان، فرمایا ہمارا اختلاف یہ ہے وہ حضرت عثمان غنی کے خون میں ہے. وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ مولا علی چاہتے تھے تاخیر ہو، اصل قاتل تک پہنچے. میر معاویہ کہتے تھے جلدی بدلہ لے، قصاص لے. تو حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاخیر کو یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ مولا علی ان کے ساتھ ملوث نہ ہوں. تو مولا علی نے کہا نحنو